تعلق تھا، اس وجہ سے آپ کے حلقہ احباب آپ کو سنت دھنی کے لقب سے پکارتے تھے۔ ایک دفعہ اپنے چچا پیر میاں محبوب شاہ صاحب کے پاس رشتے کے لیے گئے۔ پیر صاحب مرحوم نے کہا کہ آپ نماز میں رفع الیدین کرتے ہیں، اگر رفع الیدین نہ کرو تو آپ کو رشتہ دوں گا۔ آپ نے فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بیوی کی وجہ سے نہیں چھوڑوں گا۔ یہ تو ایک ہی، اس طرح کی ہزاروں بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر قربان۔ یہ الفاظ تھے سید فضل اللہ شاہ کے۔ یہ کہہ کر آپ چلے گئے، یعنی رشتے کے لیے گئے تھے، جب یہ کہا اس کے بعد چلے گئے، لیکن آخرکار آپ کو وہ رشتہ مل گیا اور اسی گھر سے آپ کی شادی ہوئی۔ مولانا ثناء اللہ عمر تصری آپ کے پاس آئے اور 2-3 دن قیام کیا۔ قیام کے دوران آپ سے رجال کے متعلق کافی گفتگو کی۔ جب مولانا صاحب واپس گئے تو کہا کہ اس وقت اگر کوئی رجال کے فن کا ماہر عالم ہے تو وہ پیر احسان اللہ شاہ راشدی ہیں، یعنی ان کا نام فضل اللہ شاہ تھا اور احسان اللہ شاہ راشدی عرف عام میں پکارا جاتا تھا۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سامعین، ہم تذکرہ کر رہے تھے سید رشد اللہ شاہ راشدی رحمہ اللہ کا، جو پیر جھنڈو خاندان کے گدی نشین تھے۔ ان کی 46 کتب کا ہم نے کل تذکرہ کیا تھا کہ بہت بڑے وقت کے عالم اور محدث سے، جنہوں نے 70 کے قریب کتابیں لکھی۔ علامہ سید رشد اللہ شاہ راشدی رحمہ اللہ سندھ میں تحریک خلافت کے دوران انگریزوں اور ان کے قوانین کے سخت خلاف تھے۔ خلافت والی تحریک میں مختلف سربراہوں کی ہلچل کا ذکر کرتے ہوئے پیر علی محمد راشدی اپنی مشہور زمانہ کتاب اوہے ڈی ہیں اوہے شی ہیں، صفحہ نمبر 480 جلد نمبر 1 میں لکھتے ہیں کہ پروونشنل خلافت کانفرنس کا ایک بھرپور اجلاس لاڑکانہ میں منعقد کیا گیا تھا۔ پروونشل خلافت کانفرنس، یہ کانفرنس منعقد کی گئی تھی جس کی استقبالیہ کمیٹی کے چیئرمین پیر تراب علی شاہ رحمہ اللہ اور صدر پیر رشد اللہ شاہ صاحب جھنڈے والے تھے، یعنی اس کانفرنس کے صدر منتخب کیے گئے تھے۔ اس سبب کی وجہ سے آپ کو پابند سلاسل کیا گیا، مگر قید آپ کے دینی عزم اور ارادے میں رکاوٹ نہ بنی، بلکہ مزید ہمت کے ساتھ دعوت و عزیمت کے کارواں کو آگے بڑھاتے رہے۔ اسی طرح علم اور حلم کے یہ ساتھی 6 شعبان سن 1340 ہجری بمطابق 23 اپریل سن 1923 عیسوی میں اس فانی دنیا سے رحلت فرما گئے۔ اللہ تعالی ہمیشہ آپ سے راضی ہو جائے، آمین۔ سید رشد اللہ شاہ راشدی رحمہ اللہ کی وفات کے بعد آپ کے فرزند ارجمند سید فضل اللہ شاہ راشدی عرف احسان اللہ شاہ راشدی المعروف سنت دھنی پیر جھنڈو 5ویں نمبر کی حیثیت سے اپنے خاندانی منصب پر جلوہ افروز ہوئے۔ آپ نے سید رشد اللہ شاہ راشدی رحمہ اللہ کے گھر میں 27 رجب المرجب سن 1313 ہجری کو آنکھ کھولی۔ ابتدائی تعلیم اپنے آبائی دینی درسگاہ مدرسہ دار الرشاد میں اس وقت کے جید علماء جیسا کہ مولانا عبید اللہ سندھی، مولانا محمد صاحب، مولوی اللہ بخش صاحب، مولانا احمد علی لاہوری صاحب، مولوی خدا بخش صاحب اور مولوی محمد اکرم انصاری حالائی سے حاصل کی۔ دینی علوم سے فارغ تحصیل ہونے کے بعد راشدی خاندان کی طرف سے دینی خدمتوں کو نہ صرف جاری رکھا بلکہ اس انقلابی تحریک میں گویا کہ نئی روح پھونک دی۔ عوام الناس کے عقیدے اور عمل کی اصلاح قرآن و سنت کی روشنی میں کی۔ راشدی خاندان کی دینی اور ملی خدمتوں کی وجہ سے آپ کا حلقہ احباب بڑا وسیع تھا۔ سندھ اور ہند میں آپ کی اہل علم سے صحبت اور رابطے تھے۔
ठोस अकीदे और खालिस अमल की वजह से आप देश या परदेश में इज़्ज़त व एहतराम की निगाह से देखे जाते थे। यही सबब था कि जब सऊदी अरब के उस वक्त के फरमारवा सुल्तान अब्दुल अज़ीज़ रहमहुल्लाह सऊदी अरब में तौहीद व सुन्नत का परचम बुलंद किया और मज़ारों और बुलंद कब्रों को नबवी तरीके के मुताबिक गिराकर सुन्नत के मुताबिक खड़ा करने का काम शुरू किया, तो मुल्क और गैर ममालिक में आपकी भरपूर मुखालिफत हुई। ज़ोरदार एहतजाजी जलसे और मीटिंगें हुई। सिंध में सबसे पहले सैयद एहसानुल्लाह शाह राशिदी ने सऊदी अरब के फरमारवा की कुरान और हदीस की रोशनी में अमलन और तहरीरन तौसीक़ की। आपने सिंधी ज़बान में इस मौजू पर लिखा और उसकी ज़्यादा फ़ोटो कापियाँ करवा कर सिंध के कोने कोने में तकसीम करवाई ताकि लोग इस मसले की वजह से जिस शक में मुब्तला थे उससे बच जाएं। आपके इस लिसानी और कलमी जिहाद से ये फ़ायदा हुआ कि लोग इस अहम मसले से आगाह हुए। सिंध में शिरक और बिदअत की मज़म्मत में आपकी शान आला थी। आप सिर्फ़ और सिर्फ कुरान और हदीस को हुज्जत और दलील समझते थे। सिंध में फ़िक़ही तक़लीद के बेजान बुत को पाश पाश कर दिया। आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर एक सुन्नत से कल्बी लगाव और रूहानी ताल्लुक़ था। इस वजह से आपके हल्का अहबाब आपको सुन्नत धनी के लक़ब से पुकारते थे। एक दफ़ा अपने चचा पीर मियाँ महबूब शाह साहब के पास रिश्ते के लिए गए। पीर साहब मरहूम ने कहा कि आप नमाज में रफ़ल यदैन करते हैं, अगर रफ़ल यदैन ना करो तो आपको रिश्ता दूंगा। आपने फरमाया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत बीवी की वजह से नहीं छोड़ूंगा। ये तो एक ही, इस तरह की हज़ारों बीवियाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर कुर्बान। ये अल्फाज थे सैयद फजलुल्लाह शाह के। ये कहकर आप चले गए, यानी रिश्ते के लिए गए थे, जब ये कहा उसके बाद चले गए, लेकिन आखिरकार आपको वो रिश्ता मिल गया और उसी घर से आपकी शादी हुई। मेहरान सवा नंबर सफ़ा 154 और 55 पर यह वाक़या नकल किया गया है। कुरान करीम की तफसीर और इल्म तफसीर में आपको बड़ा इदराक हासिल था। हदीस और इल्म हदीस के फ़न अस्मा और रिजाल में आपको बड़ा कमाल हासिल था। एक दफ़ा मौलाना सनाउल्लाह अमर तसरी आपके पास आए और 2-3 दिन क़ियाम किया। क़ियाम के दौरान आपसे रिजाल के मुतालिक काफ़ी गुफ्तगू की। जब मौलाना साहब वापस गए तो कहा कि इस वक्त अगर कोई रिजाल के फ़न का माहिर आलिम है तो वो पीर एहसानुल्लाह शाह राशिदी हैं, यानी इनका नाम फजलुल्लाह शाह था और एहसानुल्लाह शाह राशिदी उर्फ़ आम में पुकारा जाता था। तो सैयद सनाउल्लाह अमर तसरी रहमहुल्लाह जो वक़्त के बड़े मुहद्दिस थे और उनकी तफसीर सनाई भी है, और उनको फ़ातिह कादियान कहा जाता है, यानी कादियानियों के ख़िलाफ़ जो उन्होंने काम किया वो कोई भूल नहीं सकता, और वो कादियानी भी नहीं भूल सकते कि जिस कदर उनसे एक टक्कर ली सनाउल्लाह अमर तसरी रहमहुल्लाह ने अपने दौर के अंदर। उन्होंने ही कहा था, लिखा था काज़िब किज़्म में पक्का था, पहले ही मर गया। यानी उनसे मुनाजरा हुआ, उसके बाद उन्होंने कहा था, कादियानी ने कहा कि अगर आप सच्चे हुए तो मैं आपसे पहले मर जाऊंगा, और अगर आप झूठे हुए तो मैं मुझसे पहले आप मर जाओगे। तो जब कादियानी फौत हुआ, मिर्ज़ा जब मर गया, वो मलऊन तो उस वक्त कहा था सनाउल्लाह अमर तसरी रहमहुल्लाह ने, लिखा था काज़िब किज़्म में पक्का था, पहले ही मर गया। यानी ये बात बिल्कुल दुरुस्त थी जो उसने कही कि मैं झूठा निकलूँगा, अगर पहले मर गया तो पहले ही मरा, और अल्लाह ने सच को फतह दी कि वो झूठा था, झूठा नबूवत का दावेदार था। तो सनाउल्लाह अमर तसरी रहमहुल्लाह बहुत ही बड़े वक़्त के मुहद्दिस थे। उन्होंने भी एहसानुल्लाह शाह राशिदी की इस बारे में तारीफ़ की कि वो फ़न रिजाल में बड़े माहिर आलिम हैं। माहनामा शरीयत सफ़ा नंबर 414 पर यह बात नकल की गई जो सनाउल्लाह अमर तसरी रहमहुल्लाह ने कही। फ़न अस्मा और रिजाल में आपकी तारीफ़ करते हुए मारूफ़ आलिम दीन अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी रहमहुल्लाह
یاد رفتگان صفحہ نمبر 186 میں رقم تراز ہیں کہ مرحوم حدیث اور رجال کے بڑے عالم تھے اور طریق سلف کے متبع اور علم اور عمل دونوں میں ممتاز تھے، یعنی علم بھی تھا اور ساتھ میں باعمل بھی تھے۔ سید احسان اللہ شاہ راشدی رحمہ اللہ نے اپنے خاندانی مدرسہ اور کتب خانے کی دیکھ بھال اور خدمت کی طرف زیادہ توجہ دی۔ کتابیں جمع کرنے کا شوق آپ کو نسل در نسل ورثے میں ملا تھا۔ آپ کی زندگی کا مقصد تھا کتاب اللہ اور سنت رسول کی نشر و اشاعت۔ حدیث پاک کے علم میں سب سے زیادہ متوجہ تھے۔ حدیث اور حدیث کی کتابوں کا آپ کو اتنا شوق تھا کہ کتنے ہی ممالک جیسا کہ شام، مصر، مدینہ منورہ، مکہ معظمہ اور ہندوستان کے کچھ شہروں سے کتابیں کثیر رقم خرچ کر کے ماہر کاتبوں سے لکھوائی۔ حیدرآباد دکن میں مولانا قطب الدین صاحب حالیجوی اور قاضی لعل محمد صاحب کو بھیج کر، یعنی ان کو حیدرآباد دکن ہندوستان میں بھیجا اور ان کو بھیج کر نظام نواب عثمان علی خان کے خاص کتب خانے سے کتنی ہی کتاب کاپی کروائی، یعنی دو شخصیتوں کو بھیجا خاص طور پر کتابوں کو نقل کرنے اور کاپی کرنے کے لیے۔ آپ دائرۃ المعارف کے اراکین میں سے تھے۔ دائرۃ المعارف کتب خانے میں جو بھی کتابیں چھاپی جاتی تھی وہ آپ کے کتب خانے عالیہ علمیہ کو مفت ملتے تھے۔ آپ کا علمی ذوق ایسا تھا کہ مشہور علمی کتاب تاریخ بغداد خطیب بغدادی رحمہ اللہ کی ابھی شائع نہیں ہوئی تھی کہ آپ نے 1500-1600 روپے خرچ کر کے اس کی مصر سے فوٹو کاپی حاصل کی۔ اس کے کافی عرصے بعد وہ تاریخ طبع ہوئی۔ تاریخ اصفہانی کا فوٹو بھی لندن کے کتب خانے سے ڈاکٹر کرن کو محافظ کتب خانہ لندن کی معرفت سے حاصل کی۔ کرن کو صاحب کی وساطت سے جرمنی حکومت تک صحیح ابن خزیمہ اور دوسری تفاسیر کے لیے بھی کوشش کرتے رہے، لیکن وہاں کاتب اور فوٹو مشین نہ ملنے کی وجہ سے وہ کتابیں حاصل نہ کر سکے۔ مہران صفحہ نمبر 154 پر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ تو آج کا درس ہمارا اتنا ہی تھا، جس میں ہم نے سید رشید اللہ صاحب کے بارے میں بات کی اور ان کے فرزند فضل اللہ شاہ راشدی جو عرف عام میں احسان اللہ شاہ راشدی کے نام سے معروف تھے، بہت ہی بڑی علمی شخصیت تھی اپنے والد کی طرح۔ جس طرح 70 کتابوں کے وہ مصنف تھے تو ان کے بیٹے بھی بڑا لگاؤ رکھتے تھے کتابوں سے، بڑے بڑے ملکوں سے کتابیں منگوایا کرتے تھے اس دور میں، لوگوں کو بھیج کر۔ جہاں پر فوٹو کاپی کا سسٹم نہ ہوتا وہاں پر کاتبوں کو بھیجتے کہ وہ کاتب وہاں سے نقل کر کے پوری کتابیں لکھ کر لے آتے۔ تو اس قدر ان کا ذوق اور شوق تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان شخصیتوں کی ان محنتوں کو قبول فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔